من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. حضرات، ہمارے ہفتہ واری پروگرام کے مطابق آج تاریخ اسلام کی نشست 753 مقرر ہے. اس کو مخاطب کر رہے ہیں جناب شفیق احمد خان فلاحی، جو اس سے پہلے بھی آپ کو کسی عنوان سے مخاطب کر چکے ہیں. اور آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے قرآن کا نظریہ خلافت. اب میں خلافت کے بارے میں تفصیل سے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ سب خلافت سمجھتے ہیں. اور جب ہمارے مقرری صاحب وضاحت کریں گے تو مزید نظریہ خلافت کے بارے میں آپ کو معلومات ہوں گی. آج کی یہ محفل کا آغاز حافظ محمد برکت اللہ صاحب پیش امام مسجد حاصہ کی قرأت کلام پاک سے ہوا، اور یہ محفل 22 اکتوبر 2016 مطابق 20 محرم 1438 ہجری بعد نماز عصر جامع مسجد کانفرنس ہال کے جامع مسجد گن فاؤنڈری عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، اور یہ تاریخ اسلام کی 753ویں نشست ہے. حضرات، آپ کے سامنے چندہ دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا میں کہ ہمارے ان لیکچرز کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کی حاضری ہماری ہمت افزائی کا باعث ہوتی ہے. اور آج کا عنوان اس قدر اہم ہے کہ دنیا اسلام میں یہ نظریے کے اوپر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے کہ خلافت کا جو منشا مفہوم تھا وہ کہاں تک آج پورا ہو رہا ہے، اور وہ نئی خلافت کے نظام کو عمل میں لانے سے کیا کیا دنیا میں مصائب اور پریشانیاں ہیں. میں مزید آپ کے سامنے اس وجہ سے نہیں کہنا چاہتا کہ مقرری صاحب آپ کو اس بارے میں گہرے مطالعے کے بعد وہ جو تشریف لائے ہیں تو تفصیلات میں لے جائیں گے. مجھے ایک بات اور بھی کہنی ہے، اور وہ بھی پھر میں انشاءاللہ بعد میں بھی بتاؤں گا. ہماری ان محافل کا آغاز ہم مکہ مسجد میں کل ایک تو شروع ہو گیا ہے، فکر شہادت کے بارے میں ہو چکا ہے وہاں، اور اب دوسرا جو عنوان سے پہلی محفل کل ہے 5 بجے ہے مکہ مسجد میں، 4:30 کو اذان ہے وہاں، اور پھر 4:45 کو جو ہے جماعت ہوگی، اور 5 بجے ہمارا شارپ 5 بجے محفل شروع ہو جائے گی. تو وہ محفل ہوگی. پروفیسر راشد نسیم ندوی صاحب سب اچھی طریقے سے واقف ہیں، وہ ہمیں بھی ہر مہینہ ایک لیکچر دیتے ہیں. تو راشد نسیم ندوی صاحب وہاں تشریف لا رہے ہیں، اور پرانے شہر میں جو حالات ہوئے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے. 2 دن کے پہلے اخباروں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ڈپٹی کمشنر پولیس نوجوانوں کو جمع کیا، اسٹوڈنٹس کو 100-150 اسٹوڈنٹس جمع ہیں جو رات کو چبوتروں پہ گزارتے ہیں اور طرح طرح کے لغویات میں مصروف رہتے ہیں. اور اسی وجہ سے پولیس جب پکڑ جھکڑ کرتی ہے تو بڑے حضرات اور تنظیمیں جو ہیں یہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ ان کی رہائی کے لیے بندوبست کریں یا پوچھ گچھ کے لیے کریں. تو یہ اچھا اقدام ہے جو پولیس نے کیا کہ وہ بھی ایسے لمحات کو بجائے چبوتروں پہ رات میں بیٹھ کے گزارنے کے
آپ دین کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے. تو اب دین کے بارے میں معلومات وہاں مکہ مسجد کے اطراف سب مسلم آبادی ہے. تو اگر آپ ہمت افزائی کریں وہاں شریک ہو کر تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پرانے شہر کے آنے والے یہ دور فاصلہ ہے, ٹریفک کا مسئلہ ہے, کرفیو کا مسئلہ ہے, بارش کا مسئلہ ہے, کچھ بھی ہو تو وہاں پر جو ہے وہ بچے بہت آسانی سے آ سکتے ہیں, بزرگ آ سکتے ہیں اطراف کے. لہذا کل پہلی نشست میں آپ ضرور شرکت فرمائیے. بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ جب کامیابی سے چل پڑتے ہیں, جیسے 20 سال سے اقبال شناسی, 15 سال سے تاریخ اسلام اور 10 سال سے شریعت انفارمیشن چل رہا ہے, تو کبھی بھی یہاں بعض لوگ بولتے ہیں ہم پہلی نشست میں شریک تھے صاحب. تو ایسی جو ہے پہلی نشست کی بڑی اہمیت ہے. کچھ وقت نکالیے اور ضرور تشریف لائیے, ہمت افزائی کا باعث ہوگا. میرے کو معلوم ہے ٹریفک کے مشکلیں ہیں, پارکنگ کی ہیں, لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اس پہ آپ کو غالب آنا ہوگا, کیونکہ آپ کے کوئی مسائل رکتے نہیں, ٹریفک کی وجہ سے نہیں رکتے اور نہ پارکنگ کی وجہ سے رکتے ہیں. اگر یہ ہے تو پھر ایسا معلوم ہوگا کہ وہ انگریزی مقولہ ہے کہ میں انڈا کھاؤں گا, میں آملیٹ کھاؤں گا لیکن انڈا پھٹنا نہیں. یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ضرور شرکت کریے اور ساتھیوں کو لیتے آئیے پہلی نشست ہونے کی وجہ سے. اور آپ کو معلوم ہے پروفیسر راشد نسیم کا بہت بڑا مقام ہے, یہ حیدرآباد میں نہیں بلکہ ریاست کے باہر بھی اور بیرون ملک بھی ان کا مقام ہے. تو وہ ایسا خطاب کر رہے ہیں اور خطاب دیا گیا ہے نوجوانوں کے سمجھ میں آنے کے لیے. وہ خطاب ہے اسلام میں آئلی قوانین کی بنیادیں. اسلام میں آئلی قوانین کی بنیادیں سمجھات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آئلی قوانین کے معنی ہیں, آئلی قوانین جج صاحب بیٹھے ہیں ہمارے اسماعیل صاحب اچھی طرح سے, ان کا بھی لیکچر ہوا اس کے اوپر. آئلی قوانین میں اوقاف, آئلی قوانین میں وراثت, آئلی قوانین میں وصیت, آئلی قوانین میں سمجھیے شادی بیاہ کے معاملے, اور اسی طریقے سے جو ہمارے سے متعلق ہیں وہ جو ہے آئلی قوانین کہلاتے ہیں. ہمارے بچوں کو اگر اوقاف بولے تو اوقاف کی تفسیر نہیں بول سکتے نوجوان. ایم اے کر رہے ہیں, بی اے کر رہے ہیں, بی ایس سی کر رہے ہیں, اوقاف کی تعریف کیا ہے بولے تو نہیں بول سکتے. اسی طریقے سے میاں کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں وہ نہیں واقف. تو ذرا ضرور تشریف لائیے اور ساتھیوں کو لیتے آئیے. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ کسی طرح سے کل 5 بجے وہاں 4:30 کو اذان اور 4:45 کو نماز ہے, پھر اس کے بعد 5 بجے شارپ 5 بجے شروع ہو جائے گا. ذوقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے دیے ہوئے عنوان قرآن کا نظریہ خلافت سے مخاطب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عزیزان گرامی قدر, قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں, میں بغیر تمہیدی گفتگو کیے ہوئے ابھی آپ کے سامنے جو میرا وقت تھا اس وقت میں سے بہت سارا وقت نکل چکا ہے. ہم آج اپنے گفتگو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. خلافت, قرآن کا نظریہ خلافت آج پوری دنیا کے اندر ایک بحث کا موضوع بنا ہوا ہے. اس وقت اس دنیا کے اندر یہ موضوع کو بحث کا موضوع بنا کر مسلمانوں کے اندر ریشہ دوانیوں کی کوششیں ہو رہی ہے. مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور دوسری جانب باطل اس نظریہ خلافت کا بھرپور استحصال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن مجید نے جس انداز میں نظریہ خلافت کو میرے اور آپ کے اوپر واضح کیا ہے, اور ہم یہ بجا کہیں گے کہ میرے اور آپ پہ اوپر ہی نہیں بحیثیت مسلم ہونے کے ناطے بلکہ انسانیت کے اوپر واضح کیا ہے کہ اس نظریے کی کہاں تک انسانوں کو ضرورت ہے, اور اس نظریے کو اس زمین پر امپلیمنٹ کرنے کے بعد
किस तरह के फ़वाइद इंसानी माशरे को हासिल हो सकते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, कुरान मजीद खिलाफत के नज़रिए के बारे में बिल्कुल खुलेआम बहस हमारे और आपके सामने करता है। कुरान मजीद सिर्फ नमाज और रोज़े की बहस ही नहीं करता है, बल्कि कुरान मजीद के अंदर अगर हम गौर व फिक्र के साथ इसको पढ़ें तो इसके अंदर हमको आइली क़वानीन भी मिलते हैं। इसके अंदर हमको वो क़वानीन भी मिलते हैं जिसके ज़रिए से इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह का निज़ाम खिलाफत की कोशिशें की जाए और उसको इस ज़मीन के ऊपर जारी व सारी किया जाए। और वो क़वानीन भी मिलते हैं जो इंसान के इबादात से मुतल्लिक़ क़वानीन हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, जिसको आम अंदाज में, आम फहम अंदाज में जिसको समझा जा सकता है। अज़ीज़ दोस्तों, इस्लामी नज़रिया खिलाफत क्या है? कुरान मजीद जो नज़रिया हमको देता है, ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अगर हम उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार देते हैं, अगर हम ज़मीन के अंदर हमारी नियाबत के फ़राइज़ अंजाम देने के लायक बनाते हैं तो ज़रूर इस ज़मीन के ऊपर नज़रिया खिलाफत को जारी व सारी करते हैं। नज़रिया खिलाफत अल्लाह ताला का दिया हुआ वो नज़रिया है जिसके अंदर हाकिमियत के तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला के हाथ में होंगे। इंसान जो है अल्लाह ताला का नायब बनकर अल्लाह ताला की किताब को इस ज़मीन के ऊपर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। कुरान ये बात कहता है, अगर आप कुरान मजीद को गहराई के साथ मुताला करेंगे और उसके अंदर गोताज़न होने की कोशिश करेंगे, कुरान के एक बड़े हिस्से पर मुहित इस नज़रिए खिलाफत के बहसें हमको मिलती है। कुरान मजीद का अगर हम ये कहें तो बजा ना हो कि 1/3 हिस्सा हमको ऐसा मिलता है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इस्लामी निज़ाम क़ानून के मुतालिक बहसें की है, अल्लाह ताला ने इस्लामी आइली क़वानीन के मुतालिक बहसें की हैं। हमने उस बड़े हिस्से को छोड़ दिया और उस छोटे से हिस्से को ले लिया सिर्फ जो इबादात के मुतालिक बहस करता है। और ये होता ही है जब कौमों के अंदर ग़ुलामाना सिफ़ात पैदा हो जाती है, जब कौमें अपनी मंज़िल मक़सूद को भूल जाती है, जब कौमों का उनकी किताब के साथ ताल्लुक़ जो होना चाहिए था वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद कौमें फ़िक्री तौर पर इज़्मिहलाल का शिकार हो जाती है। जिसको इक़बाल ने अपने अल्फाज में बात कही थी, पहले क़ुव्वत फ़िक्र व अमल फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पर ज़वाल आता है। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल ये सबसे पहले फ़ना होती है। माल, दौलत, ये चीज़ें कौम की उरूज और तरक्की में कोई माने नहीं रखती। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल वो ताकत है, इंसान सब कुछ हो लेकिन ज़हनी तौर पर ग़ुलाम ना हो। इंसान अगर एक ऐसे मुल्क में भी ज़िंदगी गुजार रहा है जहाँ पर निज़ाम कुफ्र जारी है, व सारी है, लेकिन वो अपने आप को ज़हनी तौर पर उस निज़ाम के ताबे किया हुआ है जो निज़ाम कुरान मजीद के अंदर बताया गया है। जिस आज़ादी फ़िक्र की गुफ्तगू कुरान मजीद के अंदर की गई है, तो अपने आप को ज़रूर आज़ाद समझता है और अपने आप को अल्लाह की किताब के ताबे बनाने की कोशिश करता है। अजीज़ दोस्तों, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सामने नज़रिया खिलाफत को लेकर बड़ी अहम बहसें छिड़ी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सूरत हाल आपके सामने वाज़े है। बताने की कोशिश हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंद लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम लोग मुताला करते हैं, हम लोगों को उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र है कि उम्मत मुस्लिमा को फिर से वो दौर उरूज कैसे दिलाया जाए। इस वक्त जो है इंटेलेक्चुअल और कल्चरल चैलेंजेस जो उम्मत मुस्लिमा के सामने हैं, नज़रिया खिलाफत को लेकर हम उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और उसका थोड़ा सा तारीख़ी जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इसके क्या चीज़ें हो सकती है जिससे इस नज़रिए को हम इंसानियत के सामने वाज़े करें और इस नज़रिए के मुताबिक इंसानियत को अपना हमनवा बनाने की कोशिश करें। अपना हमनवा बनाने से आगे मैं ये बात कहूँगा, इंसानियत को अल्लाह की किताब का हमनवा बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, नज़रिया खिलाफत को ज़ख्म पहुँचाने की कोशिशें, नज़रिया खिलाफत के ऊपर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, इसलिए बहस नहीं करूँगा कि हमारे सामने नज़रिया खिलाफत वाज़े है। इंसान इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह का नायब है और इंसान के सुपुर्द ये जिम्मेदारी की गई है वो अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन को इस ज़मीन पर जारी व सारी करने की कोशिश करेंगे। हाकिमियत के सारे इख्तियारात अल्लाह ताला को, अब हमको वो इख्तियारात सुपुर्द किए गए हैं कि अल्लाह ताला ने जो इख्तियारात हमको दिए हैं वो इख्तियारात ये हैं कि उस ज़मीन के ऊपर उसके अहकाम को जारी व सारी करने की कोशिश करें। जिस तरह 5 नमाजें हमारे ऊपर फ़र्ज़ है,
چھٹا فرض یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر لمحے کبھی اسی بات سے مغفل نہ ہوں، کبھی اس بات سے غافل نہ ہوں کہ اللہ کی کتاب ہم کو ایک آزاد قوم کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ کی کتاب ہم کو ہر زندگی کے ہر معاملے میں قوانین دیتی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں دستور دیتی ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس نظریے کو زک پہنچانے کی ابتدا جنگ احزاب سے شروع ہوئی۔ جنگ احزاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں جس میں بنی نذیر اور بنی قریظہ کے قبائل کا دغلاپن ہمارے سامنے واضح ہوا، اور اس کے بعد اگر اس کا تفصیلی تجزیہ اگر کیا جائے تو وہاں پر مسلمانوں کو زک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ فکری طور پر بھی اس دور میں منافقین نے اور یہودیوں نے مل کر کچھ سازشیں کی اور اس نظریے کو لوگوں کے سامنے اور معاشرے کے اندر اس کو زک پہنچانے کی کوششیں کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کے دور میں اس کے اوپر بڑا کام ہوا، اسلامی خلافت کے نظریے کو مدون کرنے کی کوشش کی گئی، قرآن مجید احادیث کو سامنے رکھ کر قوانین بنائے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف قوانین کا اجرا ہوا۔ اگر جن لوگوں نے علامہ شبلی کی کتاب الفاروق پڑھا ہوگا وہ اچھی طرح جانتے ہیں حضرت عمر فاروق نے کس انداز میں اس نظریے کے اوپر کوششیں کی۔ ہمارے سامنے اتنا وقت نہیں ہے، میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں رکھتے ہوئے آپ کے سامنے آگے بڑھوں گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بین الاقوامی قوانین بنائے گئے کہ خلافت کے نظریے کے تحت بین الاقوامی قوانین کیا ہوں، ہمارے قوانین بین الملوک کیا ہوں، ہمارے درمیان ملکوں کے درمیان کس طرح کا قوانین ہوں، ان لوگوں کے درمیان جو معاہدات ہو کن بنیادوں پر ہو، اور جو ہے قوانین نئے نئے قوانین سامنے آ رہے تھے، لوگوں کے مسائل سامنے آ رہے تھے، لوگوں کی پریشانیاں سامنے آ رہی تھی، نئے نئے لاس کو اجرا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا گیا اور جو ہے ان دونوں چیزوں پر اجتہاد کر کر نئے قوانین کا اجرا اس زمین کے اوپر کیا گیا۔ عزیز دوستو، زمانہ گزرتا گیا اور اس درمیان میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب خلافت کا نظریہ اس زمین سے ختم ہو گیا تھا اور خلافت دھیرے دھیرے، وہ تاریخ ہم اور آپ ہر سب جانتے ہیں، ملوکیت کی جانب بڑھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے اہم اور کبار صحابہ میں سے تھے، وہ نظریے کو قائم نہیں رکھ پائے اس زمین کے اوپر، اور جو ہے خلافت کا جو نظریہ تھا، یعنی جس طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہدایات دی، انسان کو آزادی دی جائے تو انسان اپنی آزادی سے جو ہے کسی کا انتخاب کر سکے، وہ نظریہ یہاں پر اس نظریے کو زک پہنچی۔ اور اس کی تفصیل آپ کو مولانا مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام کے اندر بڑی تفصیل سے ملے گی، اور بہت ساری لوگوں کی کتابیں ہیں، مولانا ابو الحسن علی الندوی کی کتابیں ہیں، ان سب کتابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس وقت کے حالات کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 606 ہجری میں تاتاریوں کے حملے کے بعد عالم اسلام بڑے فکری اضمحلال کا شکار ہوا۔ عالم اسلام کے اندر جو ترقیات ہو رہی تھی، اس سے پہلے خلافت عباسیہ کے دور میں، خلافت امویہ کے دور میں جو فکری آزادی کے ساتھ مسلمانوں نے کام کیا تھا، علم کا کون سا ایسا میدان تھا جن میں ہمارے کارنامے نہیں تھے؟ اگر آپ دیکھیں گے اندلس سے لے کے بغداد تک علم کی کوئی شاخ ایسی نہیں چھوٹی تھی، چاہے قانون کے متعلق ہو، چاہے میڈیسن کے متعلق ہو، چاہے دوسری مضامین کے متعلق ہو، چاہے لا کے متعلق ہو، ہم نے ہر میدانوں کے اندر کام کیا۔ لیکن جب قومیں فکری اضمحلال کا شکار ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ذلیل ہوتی ہیں، اور وہ جس کتاب کے حامل بنتے ہیں اس کتاب کو بھی رسوا کر دیتی ہے۔ یہ معاملہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ معاملہ اگر آپ یہودیوں کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، پورا رکوع گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آخری بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو 2 مرتبہ اس عظیم حوادث سے گزارا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ملیاں میٹ کر کے وہ زمین پر رکھ دے گئے۔ ایک بخت نصر کی ان کے اوپر چڑھائی کہ بڑی زبردست تباہی سے وہ دوچار کیے گئے۔ اس کی بنیادی عوامل میں کیا چیزیں تھیں؟ دیکھیے، قوم ہمارے سامنے ہیں تو قوم کو لے کر جذباتی انداز میں گفتگو کرنا یہ کوئی عقل مندوں کی نشانی نہیں ہے۔ عقل مند اور قوت فکر رکھنے والا یہ ہمیشہ یہ فکر کرتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، آخر ان مراحل پر ہم پہنچے کیوں ہیں؟ تو وہاں پر ایک ہی چیز تھی، بنی اسرائیل کی جو تباہی ہوئی تھی، انہوں نے اللہ کی کتابوں کی ناقدری کی، انہوں نے اللہ کی کتابوں کے وہ قوانین کو لے لیا جو قوانین ان کے من پسندیدہ قوانین تھے،
جن قوانین کو کرنے میں کوئی دشواریاں پیش نہیں آتی تھی، ان قوانین کو چھوڑ دیا جن قوانین کو جاری و ساری کرنے میں کچھ دشواریاں پیش آتی تھی اور اپنے نفس پر بھی وہ چیزیں شاق گزرتی تھی۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر کے دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ وہ معاملات جو تمہارے آسانی، جن میں تمہارے لیے آسانی رکھی گئی ہے، عبادات، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں تو بالکل آسان چیزیں ہیں۔ ایک عام فرد جب ان چیزوں کو پڑھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ چیزیں میں کر لے سکتا ہوں، لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب اس سے کہا جائے کہ اس زمین کے اوپر حاکمیت الہ کی گفتگو ہونی چاہیے، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے متعلق گفتگو ہونی چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اس سلسلے میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں پاتا ہوں اور اپنے آپ میں وہ ہمت بھی نہیں پاتا ہوں۔ پھر ایسی نماز، ایسا زکوٰۃ، ایسا روزہ، یہ کس فائدے کے ہیں؟ انسان کو اس اعلیٰ ترین مقصد کے لیے اگر وہ تیار نہ کر سکیں تو یہ ساری عبادتیں جو وہ کر رہا ہے اپنی عبادتوں پر نظر ثانی اس کو کرنی چاہیے۔ یہ نماز کیا پیغام انسان کو دیتی ہے؟ یہ روزہ اور زکوٰۃ کیا اسپرٹ انسان کے اندر پیدا کرتی ہے اور انسان کو کس لائق بناتی ہے؟ اقبال کے کلیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اقبال نے کئی جگہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تاتاریوں کے حملے کے بعد دنیا اسلام ایک فکری اضمحلال سے گزرنا شروع ہو گئی اور وہ اضمحلال آج تک ہمارے اور آپ کے اوپر باقی ہے۔ عثمانی خلافت کے دور میں فتوحات تو زبردست ہوئی۔ ہماری فتوحات کا یہ عالم تھا کہ ہم نے فرانس کے دروازوں تک دستک دینی شروع کی تھی، اور یہ عالم تھا ہماری فتوحات کا، اٹلی کے دروازوں تک ہم نے اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ دیا تھا۔ لیکن جہاں فتوحات ہم کو ہوئیں وہیں دوسری طرف سے ایک میدان ہم سے خالی ہو گیا، وہ علمی میدانوں میں فکری ارتقاء کا کام۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب قومیں علمی اور فکری ارتقاء کا کام چھوڑ دیتی ہے تو وہ قومیں اضمحلال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے یورپین تہذیب کا مطالعہ کیا ہوگا، یورپ کب جو ہے ان چیزوں سے باہر نکلا۔ آج یورپ اگر ماڈرن بنا ہے تو یورپ کیسے ماڈرن بنا ہے؟ آفٹر 17th سینچری ریولیوشن آف فرانس کے بعد یورپ کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی۔ انہوں نے علم کے ہتھیاروں کو اپنے آپ سے لیس کیا، انہوں نے قوت فکر کے عمل کو میدانوں کو اپنایا، انہوں نے گفتگوؤں سے زیادہ عمل کے اوپر یقین کرنا شروع کیا، اور یہی قرآن کے اصول ہے، زیادہ گفتگو نہیں، عمل کے میدانوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسیحی حملے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک بڑی زبردست سازشوں کے تحت مسلمانوں کو ان چیزوں کے اندر گھیرا گیا کہ کروسیڈز کی جو لڑائیاں تھیں اور مسلمان علم کے میدانوں سے آگے اپنے آپ کو خالی رکھا اور جو ہے ان لڑائیوں میں اپنے آپ کو منہمک کر لیے، اور اس دور میں ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی تو آج ہم اور آپ بھی یہاں اپنے بیٹھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہوتے۔ عالم اسلام جس نازک دوراہے پر ٹھہرا ہوا تھا، اس وقت سلام کہیے اس مجاہد عظیم کو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے، جو اپنی پوری کوششوں کے ساتھ امت مسلمہ کو ایک سخت اضمحلال اور ایک سخت شکست خوردہ ذہنیت سے باہر نکالا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے بعد، صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے گزر چکے، اس کے بعد مسلمانوں نے 200 سال تک اس دنیا کے اوپر آب و تاب کے ساتھ حکومتیں کی، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو 17ویں صدی کے آئے تک مسلمانوں کا اس وقت وہ حال ہوا، اس وقت خلافت عثمانی خلافت آٹومین امپائر اپنے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ 17ویں صدی سے اس کا آغاز شروع ہو گیا تھا آخری سانسیں لینے کا۔ سلطان مراد، اس کے بعد سلطان عثمان، اور اس دور کے جو خلفاء تھے عثمانی دور کے، وہ لوگ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ عثمانی دور کا بھی عروج خاتمے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس وقت صلیبی استعمار اپنی پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ قرآن مجید کی وہ آیت اس وقت مجھے یاد آتی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، لیکن
वल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह अपने नज़रिए को, अल्लाह ने अपने कवानीन को जो उसने अपनी किताब के अंदर मुदव्विन किए हैं, उन कवानीन के इजरा के लिए कुछ और लोगों को उठा देगा। वलौ करिहल काफिरून, अगर ये मामला काफिरों के ऊपर कितना ही सख्त और नागवार क्यों ना गुजरे। उसके बाद आइए अजीज दोस्तों, आलम इस्लाम के ऊपर फिक्री अलगार के मंसूबे और इसके अंदर जो खारजी अलगारें हुई थी, हम उसके बाद दूसरी गुफ्तगू करेंगे कि अंदरूनी तौर पर आलम इस्लाम को इस नज़रिए को लेकर किस तरह खोखला किया गया और आलम इस्लाम के अंदर इंतशार की कैफियत किस तरह पैदा की गई। आज जो दाइश और जो तंजीमें हमारे सामने दिख रही हैं, इस्लाम का एक खूंखार चेहरा दुनिया के सामने लेकर आया जा रहा है। इस्लाम को इस अंदाज में पेश किया जा रहा है कि कोई गौर मुस्लिम अगर देखें तो डर और खौफ खाए कि भाई ये है इस्लाम। इस्लाम के अंदर इंसानियत की ये तौहीन, खुदा के वास्ते इस नजरिए को हमको दुनिया के सामने वाज़ेह करना है और बबांग दहल वाज़ेह करना है। नहीं, हरगिज़ ये इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम के नाम पे ये लोग कलंक है, इस्लाम के नाम पे ये लोग धब्बा है। इस्लाम का नजरिया खिलाफत का वो नजरिया है जो इंसानों को अमान का मुहाफिज है, इंसानों की जान, इंसानों का माल, इंसानों की इज्जत, इंसानों की आबरू, हर चीज का मुहाफिज अगर कोई है तो इस्लाम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस्लामी रूह पर कदगन लगाने के लिए, इस्लामी स्पिरिट को रोकने के लिए इस्लाम की इनकलाबी फिक्र के बजाय कमजोर और ज़ईफ फिक्र को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई पूरी दुनिया के अंदर। आप हालात का बगौर मुताला अगर करेंगे, इस्लाम की जो इनकलाबी स्पिरिट थी, इस्लाम ने जो इनकलाबी पैगाम दिया था, उसके बजाय इस्लाम की कमज़ोर और ज़ईफ फिक्र को परवान चढ़ाने की कोशिश की। भाई नमाज रोज़ा ज़कात कर लो, बस काफ़ी है आपके लिए। ये क्या सोचेंगे इंसानियत के मसाइल, इंसानियत के प्रॉब्लम्स, इंसानियत की फिक्र, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं बच गया जहन्नम की आग से, बस मेरे लिए काफ़ी है। मेरे ज़िंदगी का सिर्फ इतनी ही मकसद है कि मैं कमा लूँ, खा लूँ और अल्लाह अल्लाह कर कर आखिरी ज़िंदगी की सांसें गुजार लूँ। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। जबकि आप कुरान मजीद को अगर आप पढ़ेंगे तो कुरान मजीद ने वो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर और आपके ऊपर डाली है, कभी रूह कांप जाती है कि अगर हम इस जिम्मेदारियों का अंजाम नहीं देंगे तो कल खुदा के सामने क्या मुंह लेकर हम जाएंगे। अगर हम अल्लाह के बताए हुए निज़ाम को, अल्लाह के बताए हुए नजरिए खिलाफत को इस जमीन के ऊपर जारी व सारी नहीं करेंगे तो कल खुदा के सामने क्या मुंह लेकर हम जाएंगे। तो सबसे पहली कोशिश ये की गई कि आलम इस्लाम में इस्लाम की इनकलाबी पैगाम को जो कुरान मजीद से अक्स किया जा सकता था, उस पैगाम को कमजोर कर देने की कोशिश की गई। आज भी आप देखिए कि कुरान के बारे में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन बराह रास्त कुरान को नहीं पढ़ाया जाता है। और ये बात कहा जाता है कि भाई अगर कुरान मजीद को बराह रास्त पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, फलाह हो जाएंगे, फलाह हो जाएंगे। मुख्तलिफ फिरके मुख्तलिफ अंदाज में इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जब तक इंसान का ताल्लुक उसके रब से और उसकी रब की किताब से मजबूत ना हो, वो इस जमीन के ऊपर कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। उसके बाद जो दूसरा मसला हुआ था वो हम और आप कम्युनिज्म का नजरिया, रोटी कपड़े और मकान के नजरिए को फरोग दिया गया। भाई रोटी हो जाए, खाने की बातें हो जाए, जिस्म के ऊपर पहनने के लिए कपड़ा हो जाए और मकान मिल जाए, ये चीजें हो गई तो काफी है, जिंदगी गुजार ले सकते हैं। कुछ इबादत कर लो, कुछ मुनाजात कर लो, कुछ खैर खैरात कर लो, जिंदगी गुजार लो। कुरान ये कहता है नहीं, तुमको इसलिए हमने पैदा नहीं किया है। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानियत के लिए निकाली गई हो। इंसानियत को के लिए निकाला जाने वाला कभी अपने मुतल्लिक नहीं सोचता है। हजरात साहबे कराम की मिसालें हमारे सामने। फलयुबल्लिग शाहिद वल गायब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे हुज्जतुल विदा के मौके पर ये बात कही थी, जो यहाँ मौजूद है गायब तक बातों को पहुंचा दे। साहबे कराम की भी औलादें थी, उनकी भी रोजी और रोटी का मसला था, लेकिन कभी उन्होंने ये चीजों को अपने हायल नहीं होने दिया, इन चीजों को अपने सामने आने नहीं दिया। उनके सामने एक नजरिया था, इस जमीन के ऊपर अल्लाह के दीन की इकामत हो, इस जमीन के ऊपर अल्लाह का हुक्म चले। और हम देखते हैं यही जाफरोशी का जज्बा था। 1.5 लाख सहाबा कहां गए? उसमें से चंद सौ सहाबा मक्के और मदीने में रह गए, सारे निकल गए अल्लाह के दीन की दावत को फैलाने के लिए। कोई लीबिया और तरबलिस के मैदानों की तरफ, कोई चाइना के पास, कोई इस्तांबुल के पास हमको मिलता है।
جب تک نظریہ زندگی صاف اور شفاف نہ ہو، کوئی زمین کے اوپر کوئی انقلابی کام اور انقلابی فکر کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ تو چھوٹے لوگوں کی فکر ہوتی ہے، کھانا، کپڑا، مکان۔ ایک بلند فکر والا آدمی ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ انسانیت کے مسائل کیا ہے، انسانیت کس کرب سے دوچار ہے، انسانیت کیا کرا رہی ہے، اور اس وقت انسانیت کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس وقت انسانیت کو قرآن مجید کی ضرورت ہے، اس وقت انسانیت کو امت مسلمہ کی ضرورت ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس کیپیبل بنائے ہیں، کیا ہم نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ انسانیت کی قیادت ہم کر سکیں، انسانیت کی امامت ہم کر سکیں۔ پکارنے والے تو پکار کر چلے گئے کہ مسلمانوں اپنے آپ کو اس قوت فکر سے آراستہ کرو جو قوت فکر قرآن دیتا ہے۔ اقبال نے صرف شاعری کے اوپر گفتگو نہیں کی ہے، اقبال کے خطابات کو پڑھیے آپ، جو لوگ انگلش جانتے ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اقبال نے کئی اہم بحثیں اس کے اندر کی ہیں۔ قوانین کیا ہو، اسلامی نظام خلافت کیا ہو، قوانین کی بنیادیں کیا ہو، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے کئی لوگوں کی کتابیں ہیں، مولانا مودودی کی کتابیں ہیں، مولانا علی میاں ندوی کی کتاب ہے ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمین۔ یہ کتابوں کو پڑھا جائے جس کے ذریعے سے ہم اپنے قوت فکر و عمل کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز، اسلامی فکر کو محدود کرنے کے لیے مخالفین کے ذرائع۔ جی جزاک اللہ۔ اسلامی فکر کو محدود کرنے کے لیے مخالفین نے مختلف ذرائع اپنائے ہیں۔ ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں داعش کے نظریے کے نام پر، اور یہ بات انشاءاللہ دنیا کے سامنے بھی آ جائے گی، کھل کے بھی آ جائیں گی، کس نے داعش کو جنم دیا تھا اور کس مکاری کے ساتھ جنم دیا تھا۔ داعش کو جنم دینے والے اصل عرب حکمران ہیں۔ یہ لوگ اپنی ملوکیت کو قائم رکھنے کے لیے اسلام کے اس نظریے کو زخم پہنچائے جو نظریہ اسلام کی اصل بنیاد تھی۔ اور اس موضوع پر اگر میں کہا جائے، اور میں کہنے میں جھجک نہیں کرتا ہوں، اس نظریے کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ہاتھ ہے تو سعودی عرب کا ہاتھ ہے، امارات کا ہاتھ ہے، جو چند اپنے عہدوں کے خاطر، جو اپنی ملوکیت کو باقی رکھنے کے لیے اسلام کے اس نظریے کی خلافت کو ڈیمیج کرنے کے لیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن امریکہ کے ساتھ مل کر ان لوگوں نے کوشش کی۔ اور آج دنیا کے سامنے آ رہی ہے باتیں کہ شام کے مسئلے کو کس نے ہوا دی، مسالک کی آگ کو کس نے بھڑکایا، شام کے اندر، یمن کے اندر کس نے مسالک کی آگ کو بھڑکایا، شیعہ سنی کئی سالوں سے وہاں زندگی گزار رہے تھے، جب آگ بھڑک گئی تو اپنے آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلامی فکر کو محدود کرنے کے لیے مخالفین نے مختلف ذرائع اس کے اندر اپنائے ہیں کہ اسلامی شریعت کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر کیا جائے، اور اس مسئلے میں ہم دوسروں پر کیا روئیں، ہم اپنے پر بھی روتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہوا دینے کے لیے ہمارے اپنے بھی کچھ پیچھے نہیں رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جائے۔ عرب ملکوں میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلم پرسنل لا کے موضوع کو لے کر جو بحثیں ہو رہی ہے اور اس مسئلے میں کون کون لوگ آگے ہیں، ہم اور آپ جو ہے میڈیا کے اوپر اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اسلامی شریعت فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، اس کے ان قوانین کو ختم ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے پروفیسر فیضی صاحب نے ان موضوعات پر گفتگو کی تھی، اب جو ہے مختلف لوگ اس موضوعات پر اٹھ رہے ہیں، ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز جو کوشش یہ کی گئی کہ رائی کو پرت بنایا جائے، مسلم ملکوں کے بعض کمزور پہلوؤں کو لے کر اس کو خوب اشاعت کرتے ہوئے اسلام کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ ذمہ دار تو وہ ممالک تھے، ذمہ دار تو وہ ملوک تھے جنہوں نے اسلام کا نام لے کر اپنی دکانیں سجائی تھی، لیکن کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ اسلام کے نام پر پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا کیا جائے، میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، دوسرے ذرائع کے ذریعے سے جھوٹا پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر کیا جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن فوراً جو ہے اسلام کا نام آ جاتا ہے اور اسلام کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر کیا جاتا ہے جس کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے چوتھی چیز، اسلام کے نظریے خلافت کو ایک خونخوار نظریے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ ایک آدمی سوچتے ہی ڈر جائے کہ ارے بھائی
یہ ہے نظریہ خلافت، نہیں، یہ نظریے کو کبھی ہم زمین پر آنے نہیں دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے جیتے جی یہ نظریہ زمین کے اوپر اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ ایک خونخوار نظریے کے طور پر پوری دنیا کے اندر جو ہے اس نظریے کو اچھالنے کی کوشش کی جائے، اس نظریے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں اپنے دوستوں سے یہ بات کہوں گا کہ ہم مسالک سے اوپر اٹھتے ہوئے مولانا مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام کا بغور مطالعہ کریں۔ دیکھیے مسالک کے اختلافات ہو سکتے ہیں، میرا آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا میرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے بنیادی قوانین کے اوپر اور نظریہ خلافت کے اوپر مولانا مودودی کی کتاب الجہاد فی الاسلام، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں اگر کہوں گا کوئی اگر علمی ذوق رکھتے ہیں تو خلافت و ملکیت کا بھی مطالعہ کریں۔ بڑی اہم کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے کئی اہم مباحث کو چھیڑے گی اور آپ کو ان مباحث پر غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا۔ عزیز دوستو، آج پوری دنیا کے اندر اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام کے وہ قوانین جو خلافت کے رائج ہو جانے کے بعد اس دنیا کی ضرورت پڑتی ہے، اسلامی قوانین کو، چوری ہے، قتل ہے، زنا ہے، بہتان کا جرم ہے، ان پر قلل اندازی، ان قوانین کو بدنام کرنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر مباحث کو چھیڑیں۔ یہ بحثیں صرف ہندوستان کے اندر نہیں ہو رہی، پورے عالم اسلام ان چیزوں سے سلگ رہا ہے کہ ایسی نئی بحثوں کو عالم اسلام کے اندر شروع کیا جا رہا ہے اور جو ہے اس کے اوپر مختلف طرح کے الزام لگا کر لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ ان چیزوں کو دنیا کے سامنے واضح کریں، امت مسلمہ اپنے مقصد اور اپنے مقام کو پہنچائیں۔ اب آئیے ہم داخلی حملوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان عقائد کے اختلافات کو ہوا دی جائے پوری دنیا کے اندر، تو سنی، تو شافعی، تو شیعہ، تو حنفی، تو فلاں، پوری دنیا کے اندر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر عقائد کے اختلافات کو ہوا دیا جائے، اور عقائد کے اختلافات اب اس شدت کے ساتھ آگے بڑھ گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نبر آزما ہے۔ شام 5 سے 6 سال پہلے ایک کھلکھلاتا ہوا ملک آج جو ہے جہنم کی آگ کا منظر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یمن یہی اس آگ میں سلگ رہا ہے۔ شیعہ سنی اختلافات کو پوری دنیا کے اندر ہوا دی گئی۔ قرآن نے ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کیا ہے کہ یہ اختلافات ضرور ہونے چاہیے۔ قوموں کے عروج میں اگر اختلافات نہ ہو تو قومیں ترقی نہیں کر سکتی، لیکن اختلافات کو اتنی دور تک نہ لے جایا جائے جس کے ذریعے سے قتل اور خون ریزی کی نوبت پیش آ جائے، جس کا آخری انتہا یہ ہو کہ ایک دوسرے کے چہروں سے نفرت ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو کی جا رہی ہے، تفاسیر اور احادیث کے اندر ایسی چیزوں کو نکال کر دنیا کے سامنے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسرائیلی روایات کو اور مختلف قسم کی روایات کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر یہ ہے اور حدیث کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہم ان چیزوں کا علمی طور پر مطالعہ کریں اور اس بات کو صرف مطالعے کے حد تک محدود نہ رکھیں، اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم نوخیز نوجوان نسل کی ذہنی آبیاری کی کوششیں کریں اور ان کے سامنے اسلامی نظریہ خلافت کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے عزیز دوستو، تیسری چیز داخلی حملوں میں یہ چیز ہمارے سامنے ملتی ہے، جاہلی عصبیتوں کی جگہ